نہیں چلتا اور اس کی آنکھیں اس کی طرف نہیں چلتی تو فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم، یہ سب سے بدترین چوپایا ہے جو زمین کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو سن کر کے بھی، دیکھ کر کے بھی اور احوال کو دیکھ کر کے بھی وہ عبرت نہ حاصل کرے، وہ اپنی نگاہوں کا نہ کھولے، تو فرمایا کہ یہ تو مردہ ہے، مردہ۔ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ فرمایا کہ جواب وہ دیتا ہے جو سنتا ہے۔ قرآن کہتا ہے انما یستجیب الذین یسمعون، جواب وہ دیتا ہے، لبیک وہ کہتا ہے جو سنتا ہے، لیکن اگر آواز کان سے ٹکراتی ہے لیکن فرمایا کہ یہ اس پر جواب نہیں دیتا تو قرآن کہتا ہے والموتى یبعثهم اللہ، ایسے لوگ تو مردے ہیں، جب خدا ان کو دوبارہ زندہ کرے گا اور جب انہیں موت دے کر دوبارہ کھڑا کیا جائے گا اور وہاں ان کی زندگی کے پورے بارے میں سوال اور اس کا حساب کیا جائے گا، اس وقت یہ دنگ کھڑے رہ جائیں گے۔ تو فرمایا قرآن پاک نے کہ انما یستجیب الذین یسمعون، کہ جواب وہ دیتا ہے جو سنتا ہے، والموتى یبعثهم اللہ، اور یہ جو مردے ہیں جب ان کو خدا دوبارہ زندہ کرے گا مار کر کے، اس کے بعد ان کے سارے ہوش اور حواس ٹھکانے لگ جائیں گے اور اس وقت یہ تمنائیں کریں گے۔ قرآن پاک نے اس کو بھی بیان فرمایا کہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، کہ اللہ نے یہاں ہمیں آنکھیں دی تھی کھولنے کے لیے، یہ کان دیے تھے سننے کے لیے اور یہ دل دیا تھا سمجھنے کے لیے، لیکن اس کا استعمال نہیں کیا تو یہ کہے گا جب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، ابصرنا سب کچھ دیکھ لیا، وسمعنا اور سن بھی لیا، فرجعنا نعمل صالحا آپ لوٹا دیجئے ہم نیک عمل کریں گے، ایک لمحہ بھی تیرا نافرمانی نہیں کریں گے۔ خدا کہے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها، ہرگز نہیں، یہ ایک بکواس ہے جو تم بکے جا رہے ہو، تمہیں اللہ نے دنیا میں بھیجا ہی اس لیے تھا تاکہ تم اپنی آنکھوں کو کھولو، اپنے کانوں کو کھولو، اپنے دلوں کا استعمال کرو اور خدا کی بارگاہ میں آؤ اور خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو، اور جو ہم نے پاک نبی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ساری کائنات کے لیے جسے رحمت بنا کر کے بھیجا تھا اور جس کو ساری انسانیت کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا تھا، اس کی اتباع کر کے آ جاتے، اسی لیے ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا۔ خدا کی بارگاہ میں یہ فرمایا حدیث پاک کے اندر ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن اربع، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ قیامت کے دن فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کہ ہم ایک ایک کو شمار کر کے رکھے ہوئے ہیں، ایک ایک کو گن کر رکھے ہوئے ہیں، وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، فرمایا ایسا نہیں ہے کہ جو آپ تمہاری زبان پر جو بات آئے وہ بول جاؤ، اپنی زبان کے ذریعے سے کسی کو ذلیل کر دو، کسی کو گالی دے دو، کسی کو برا بھلا کہہ دو اور کسی کے دل کو زخمی کر دو، فرمایا ایسا نہیں ہے، فرمایا وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کہ جو ایک لفظ بھی تم بولو گے فرمایا اس کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، تمہارا ایک لفظ بھی نہیں چھوٹے گا۔ یہ قرآن نے ہمارے سامنے ساری تفصیلات کو بیان کیا ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ کوئی انسان بچ نہیں پائے گا، فرمایا ایسا بھی نہیں ہوگا کہ وہاں ہم خاندان کے ساتھ میں اور جتھوں کے ساتھ میں اور جماعتوں کے ساتھ میں حاضر ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، کہ اپنا حساب دینے کے لیے اپنی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک لمحے کا حساب دینے کے لیے کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، کہ فردن آئے گا آدمی۔ یہ الگ بات ہے کہ جو انبیاء کرام کا تابع ہوگا، جو بزرگان دین کا تابع ہوگا اور جو ہمارے اللہ والے ہیں ان کا تابع اور پیروکار ہوگا، اللہ اس کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔ لیکن حساب اور کتاب کے لیے قرآن نے یہ واضح فرما دیا کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، کہ ہر انسان اپنا حساب دینے کے لیے خدا کی بارگاہ میں اکیلا اور تنہا آئے گا۔ فرمایا لا تزال قدم عبد
کہ ہر انسان کے قدم یہ زمین پکڑ لے گی وہاں کی، حشر کا میدان ہوگا اور یہ پیر اس کے جمے ہوئے ہوں گے، اور خدا پوچھے گا ان عمرہ فیما افنا، یہ عمر ہم تم نے کہاں ختم کی؟ یہ عمر اللہ نے ہمیں دی ہے، کس لیے دی ہے؟ اس کا سوال اللہ پوچھے گا۔ وعن شبابہ فیما ابلا، دوسرا سوال جو ہوگا فرمایا وہ جوانی کے بارے میں ہوگا کہ یہ جوانی جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس جوانی کا استعمال کہاں کہاں کیا گیا ہے؟ ایک تو عمر کا ایک الگ سوال ہے، اور فرمایا یہ جوانی جس کو فرمایا کہ شعبۃ من الجنون، کہ یہ ایک جنون کا ایک شعبے میں سے ہے، فرمایا کہ اس کے اندر انسان کسی کی پرواہ نہیں کرتا اور بہت سارے ایسے کام کر جاتا ہے جس کی بنیاد پر وہ اپنا بہت نقصان کر لیتا ہے یا اپنے آپ کو بہت بلندی تک پہنچا لے جاتا ہے۔ تو جوانی کے جو کام ہیں ان کے تعلق سے بھی اللہ پوچھے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، بتاؤ جوانی کہاں ختم کی اور کہاں کھپائی۔ وَعَنْ عِلْمٍ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ، اور علم جتنا تھا اس پر کتنا عمل کیا، اور اس کے بعد سوال ہوگا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، یہ دونوں سوال ہوں گے۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، فرمایا کہ نہ وہ کمانے میں آزاد ہے اور نہ خرچ کرنے میں آزاد ہے، بلکہ وہ اللہ کا پابند ہے کمانے میں بھی، اور اللہ کے احکام کا پابند ہے وہ خرچ کرنے میں بھی، اور ایسے ہی اللہ وہ کمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پابند ہے کمانے میں بھی اور خرچ کرنے میں بھی۔ تو فرمایا کہ یہ سوال ہوگا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ 5 سوال اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے۔ جب تک فرمایا کہ ان سوالوں کے جوابات یہ نہیں دے پائے گا تب تک زمین اس کے قدم کو نہیں چھوڑے گی۔ تو یہ 5 سوالات کے جواب ہمیں دنیا کے اندر تیار کرنے ہیں، اور موت کا کب بلاوا آ جائے، فرشتہ کب ہمیں ندا دے دے، اس کا کوئی فکس اور کوئی متعین وقت نہیں ہے۔ قرآن نے کہا اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب اس کا وقت آئے گا تو کوئی، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ماں ہوتی ہے اور اس کا بچہ ابھی گود میں ہوتا ہے اور خدا کی طرف سے فیصلہ اس کی موت کا ہوتا ہے، اور وہ ماں اپنے اس چھوٹے سے ننھے سے بچے کو چھوڑ کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے۔ ایک باپ ہوتا ہے اور وہ ابھی دیکھ رہا ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، لیکن وقت آتا ہے اور یہ اس میں چوچرا نہیں کر پاتا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ لہذا جس کا جو وقت خدا نے مقرر کیا ہے، قرآن نے کہا کہ اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ یہ آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ پیچھے آ سکتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ فرمایا کہ جو بھی آیا ہے دنیا سے جانا ہے، اور اصل کامیابی ہے کیا؟ بہت سارا مال جمع کر لینا، بہت ساری پراپرٹی جمع کر لینا، بہت سارے عہدے حاصل کر لینا، بہت ساری ڈگریاں حاصل کر لینا، اور بہت سارا روپیہ اور پیسہ جمع کر لینا، کیا ہے کامیابی؟ قرآن پاک سے اگر ہم پوچھیں گے تو قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، کہ تمہیں قیامت کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، یہ کامیابی اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ فمن زحزح عن النار، جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جہنم سے محفوظ کر لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے۔
قرآن نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے. إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. یہ قرآن نے بیان فرمایا کہ کھیل ہے، کود ہے، تماشا ہے، مال میں اور اولاد میں تکاثر ہے، فخر ہے، آگے بڑھنے کا جذبہ ہے. اور فرمایا کہ موت کا پنجہ جب اس کو دبوچتا ہے اور اس وقت میں جب اسے ہوش آتا ہے تو وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے. اسی لیے ہم سب کے آقا سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى على اللہ الامانی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام کو یہ بات سمجھائی. الکیس، ہوشیار کون ہے، چالاک کون ہے، عقل مند کون ہے؟ ایک سوال ہے. الکیس، حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہوشیار کون ہے، چالاک کون ہے، ہوش مند کون ہے؟ کون شخص ہے جو بہت بڑی پراپرٹی جمع کر لے، بڑی ڈگریاں حاصل کر لے، بڑے عہدے حاصل کر لے، بڑی وزارتیں حاصل کر لے؟ نہیں، فرمایا من دان نفسہ، جو اپنی زندگی کا حساب تو کرے کہ میری 50 سال کی زندگی ہو گئی، 40 سال کی زندگی ہو گئی، 30 سال کی زندگی ہو گئی، اور جو میں صبح کر رہا ہوں، شام کر رہا ہوں، یہ ہر منٹ اور ہر لمحہ اور ہر گھنٹہ یہ ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے. فرمایا کبھی حساب کیا اس کا؟ من دان نفسہ، کہ جو اپنی زندگی کا حساب کرے. اور آگے فرمایا وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد آئے گی، جو کبھی ختم نہیں ہونے والی زندگی ہے. فرمایا کہ اس کے لیے عمل کرے. وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، نکما، ناکارہ، عاجز اور احمق، بیوقوف، جاہل کون شخص ہے؟ فرمایا کہ من اتبع نفسہ ہواہا، کہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے. اور خواہشات کی پیروی میں یہاں تک انسان پہنچتا ہے. قرآن پاک ہی نے بیان فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ. یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ انسان اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، اپنا خدا بنا لیتا ہے کہ اس کے جو جی میں آئے گا وہ کرے گا، اس کی جو خواہش ہوگی وہ پوری کرے گا، جو اس کی رغبت ہوگی اس کی طرف قدم بڑھائے گا. تو فرمایا ایسا شخص ناکارہ اور نکما ہے. اور آگے فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ الامانی، اور اللہ پر لمبی لمبی آرزویں باندھتا رہے کہ اللہ تو بڑے غفور الرحیم ہے، ابھی ہماری عمر ہی کیا ہوئی ہے، ابھی دیکھ لیا جائے گا، ابھی عمر آنے دیجئے. تو فرمایا ایسا شخص نکما اور ناکارہ ہے. بس آج سے اور ابھی سے انسان یہ فیصلہ کرے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور سب سے پہلا حق ہمارے اوپر اللہ کا ہے. اور میں نے کہا کہ اللہ نے اسی شخص کو انسان کہا ہے اور اسی شخص کو انسان ہونے کے لائق اور قابل قرار دیا ہے اور اسی شخص کو زندہ کہا ہے. قرآن پاک کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں آیتیں جو میں نے پڑھی تھی، ایک جگہ پر کہ وہ انسان جو اپنی آنکھوں کا استعمال نہ کرے، اپنے کانوں کا استعمال نہ کرے، اپنے دماغ کا استعمال نہ کرے، اپنے دل کا استعمال نہ کرے، تو قرآن اس کو ایک جگہ پر تو انسان کہنے کے لیے روادار نہیں ہے اور قرآن اس کو انسان شمار بھی نہیں کرتا ہے. اور دوسری جگہ پر میں نے آپ کو بتایا کہ ایسے شخص کو قرآن نے کہا کہ یہ تو مردے ہیں، مردے. اس لیے زیادہ بات میں نہیں کرنا چاہتا ہوں، مولانا تشریف فرما ہے، مولانا بات کریں گے. تو میں نے خلاصے کے طور پر میں نے یہ بات کہی کہ یہ شادی اور نکاح کا موقع ہے اور ہمیں اپنے تمام کاموں کے اندر دیکھنا یہ چاہیے کہ ہمارے اللہ کا کیا حکم ہے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے. اور زندگی کا کوئی شعبہ نہیں، میں نے پہلی بات یہاں سے شروع کی تھی کہ جس دن سے بچہ پیدا ہوتا ہے بلکہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہاں سے ہمیں تعلیم ملتی ہے، اور جب یہ قبر کی گود میں جاتا ہے وہاں تک ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے. تو زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو ہمارے نبی کی تعلیم سے اور
قرآنی رہبری اور رہنمائی سے خالی ہو، اس لیے ہمیں کہیں بھٹکنے کی اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ میں نے کہا تھا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر علم نہیں ہے تو اس کا علم حاصل کیا جائے اور پوچھا جائے اور اسی کے مطابق زندگی گزاری جائے، اور اس میں ہماری کامیابی ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ کس لیے کریں گے ہم؟ اس لیے کہ دنیا کی بھی کامیابی اللہ نے اسی میں رکھی ہے، اور مرنے کے بعد کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے اللہ نے ہماری اسی میں رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔